ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا پہلا مرحلہ اس ہفتے مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو جائے گا۔ جنگ بندی پر جو خطرات کے بادل منڈلانے لگے تھے، جنگ بندی جو خطرے میں پڑ گئی تھی، اب وہ خطرہ ٹل گیا ہے اور حماس نے اسرائیل کے 3 قیدیوں کو ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور بدلے میں اسرائیل نے بھی 333 قیدیوں کو اپنی جیلوں سے آزاد کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان 333 قیدیوں میں 36 ایسے قیدی ہیں جن کو اسرائیلی عدالت سے عمر قید کی سزا مل چکی ہے۔ شروع میں بات سامنے آئی تھی، جو فیصلہ ہوا تھا جنگ بندی کا حماس اور اسرائیل کے درمیان، تو اس میں بات شامل تھی کہ 33 اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز کیا جائے گا حماس کی طرف سے، اور بدلے میں 2000 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا جائے گا، اور ان میں تقریباً 200 ایسے قیدی شامل ہوں گے جن کو اسرائیلی عدالت سے عمر قید کی سزا مل چکی ہے، یا جو اسرائیل کی نظر میں بہت زیادہ خطرناک ہیں، ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جو حماس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو تقریباً ایسے 200 سے زیادہ قیدی تھے، ان سب کو ریلیز کیا جائے گا۔ لیکن پچھلے ہفتے حماس کی طرف سے ایک بیان سامنے آتا ہے اور حماس نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدہ میں ٹال مٹول کی جا رہی ہے۔ جنگ بندی میں سیز فائر کے ایگریمنٹ میں جو شرطیں طے ہوئی تھی، جو معاملہ طے ہوا تھا، اسرائیل اس میں ارچنے ڈال رہا ہے، خلل ڈال رہا ہے۔ حماس کی طرف سے بھی الزام تھا کہ فلسطینیوں کو اپنے وطن واپس لوٹنے سے روکا جا رہا ہے، ان کو اپنے گھر واپس لوٹنے کے دوران مارا جا رہا ہے، اسرائیلی آرمی کی طرف سے ان پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حماس نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیلی آرمی نے وعدہ کیا تھا دھیرے دھیرے غزہ پٹی کو خالی کرنے کا، اپنا کنٹرول ختم کرنے کا، لیکن ابھی تک اسرائیل کی جو آرمی ہے علاقوں کو خالی نہیں کر رہی ہے، کنٹرول کو ختم نہیں کر رہی ہے، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ صرف حماس کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل ہو، لیکن اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدہ پر عمل نہ ہو، اس لیے اس ہفتے قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ حماس کا جیسے یہ بیان سامنے آیا، اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی، ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ٹرمپ یاہو کا جو غصہ ہے 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ ٹرمپ نے آگ اگلنا شروع کر دیا، حماس کو دھمکی دینا شروع کر دیا کہ اگر حماس نے اس ہفتہ تمام قیدیوں کو ایک ساتھ ریلیز نہیں کیا تو حماس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، غزہ پٹی کو جہنم میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ کی زبان پر جو کچھ آ رہا تھا اس نے بولنا شروع کر دیا، لیکن حماس نے واضح جواب دیا ٹرمپ کو، امریکہ کو، اسرائیل کو، اور کہا ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جنگ بندی کے معاہدہ پر عمل کرنا ہوگا اسرائیل کو، تبھی ہم عمل کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف حماس کی طرف سے عمل کیا جائے اور اسرائیل کی طرف سے عمل نہیں کیا جائے۔ دراصل اسرائیل نے منصوبہ کیا بنایا تھا کہ حماس کی طرف سے تمام قیدیوں کو ایک ساتھ ریلیز کر دیا جائے اور پھر اسرائیل دوبارہ اس حماس پر حملہ کر دے، غزہ پٹی پر حملہ جاری کر دے اور حماس کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے، اور یہ پوری ڈیل فائنل ہوتی ہے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں۔ آپ کی باتیں یاد ہے کہ جب ٹرمپ امریکہ کے صدر بنتے ہیں، حلف لیتے ہیں، تو سب سے پہلے وائٹ ہاؤس میں باہر کے جس مہمان کی انٹری ہوتی ہے، باہر کے جس دیش کا کوئی ذمہ دار جاتا ہے تو وہ ہے بنجامن نتنیاہو۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے سب سے پہلے امریکہ کا دورہ کیا، امریکی صدر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، بات چیت کی، اور اس ملاقات کے دوران، اس بات چیت کے دوران ٹرمپ کے ساتھ بنجامن نتنیاہو نے منصوبہ بنایا کہ ٹرمپ یہ فیصلہ کریں، یہ چاہیں کہ حماس ایک ساتھ تمام اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کر دیں، اور ٹرمپ کی طرف سے دھمکی دی جائے گی حماس کو تو حماس ایسا ضرور کرے گی، اور بنجامن نتنیاہو کو پورا یقین تھا کہ حماس کو جب ایسا دباؤ بنے گا ٹرمپ کی طرف سے تو حماس اس پر عمل کرے گی۔ چنانچہ ٹرمپ نے دباؤ بنایا حماس پر، دھمکی دی اور کہا تمام قیدیوں کو ایک ساتھ ریلیز کرو، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے کہ آج 3 قیدیوں کو، اگلے ہفتے 3 قیدیوں کو، اس طرح سے ڈرامہ نہیں چلے گا، ناٹک نہیں چلے گا، بلکہ حماس کو تمام قیدیوں کو ایک ساتھ ریلیز کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بنجامن نتنیاہو کے دفتر نے بھی اعلان کر دیا کہ حماس کو چاہیے کہ ایک ساتھ تمام قیدیوں کو ریلیز کرے۔ اس کے علاوہ بنجامن نتنیاہو کے دفتر نے یہ بھی کہا حماس کی طرف سے جنگ بندی کے معاہدہ کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لیکن القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنا صاف بیان ٹیلی گرام پر جاری کیا اور کہا معاہدہ کی خلاف ورزی اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے، ہماری طرف سے نہیں کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ابو عبیدہ نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ نے جو دھمکی کی زبان استعمال کی ہے تو ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میں 16 مہینوں تک لگاتار ہم نے اسرائیل کے ظلم کا، اتیاچار کا، اس کی دہشت گردی کا، اس کے ہر طرح کے حملوں کا مقابلہ
حملہ کیا ہے اور یہ حملہ اسرائیل کا نہیں بلکہ امریکہ کا ہی تھا، اس لیے اگر مزید امریکہ کا ہم پر حملہ ہوگا تب بھی ہم اس کا سامنا کریں گے لیکن ڈریں گے نہیں۔ یہ صاف بیان تھا ابو عبیدہ کا۔ اس کے علاوہ قطر میں موجود حماس کی لیڈرشپ نے بھی اسی طرح کا بیان دیا اور کہا دھمکیوں سے معاملہ الجھ جائے گا، سلجھے گا نہیں۔ اس کے بعد جو ثالثی کرنے والے ممالک تھے انہوں نے پھر آگے بڑھ کر دونوں ممالک سے بات چیت کی اور تب جا کر حماس نے 3 اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماس نے نام بھی جاری کر دیا ہے۔ پہلا نام ہے نائر ہورن، دوسرا نام ہے ساجد ڈیکل اور تیسرا نام ہے ساشا الیگزینڈر۔ تو یہ 3 اسرائیلی ہوسٹیج ہیں جنہیں 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے گرفتار کیا تھا، اپنی قید میں لایا تھا اور ان تینوں کو حماس نے جاری کرنے کا، ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر اسرائیل کی طرف سے بھی اعلان ہو گیا کہ 333 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا جو اسرائیل کی جیلوں میں بند ہے، اور اس میں 36 ایسے قیدی شامل ہیں جن کو عمر قید کی سزا مل چکی ہے۔ یہ 6واں ہفتہ ہے جس میں قیدیوں کا تبادلہ عمل میں آئے گا اور آج سنیچر ہے، آج رات تک ہو سکتا ہے کل صبح تک قیدیوں کا تبادلہ عمل میں ہو جائے۔ اس کے بعد جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اور جنگ بندی کے دوسرے مرحلہ میں غزہ پٹی سے اسرائیلی آرمی کی واپسی شامل ہے اور فلسطینیوں کا مکمل طور پر اپنے گھروں کو لوٹنا شامل ہے، اور جو تیسرا جنگ بندی کا مرحلہ ہے اس میں غزہ پٹی کی تعمیر نو شامل ہے۔ تو جنگ بندی کا یہ جو معاہدہ ہے لگاتار ٹوٹنے کی خبریں سامنے آئی، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جو معاہدہ ہے آگے بڑھے گا اور اسرائیل نے معاہدہ کو توڑنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ جنگ بندی کے اس معاہدہ میں پوری طرح حماس کی جیت نظر آئی، فلسطین کی جیت نظر آئی، اسرائیل کی ہار تھی۔ خود اسرائیل کے وزیروں نے کہا کہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے ہماری ہار ہے، ہم نے 16 مہینے تک غزہ پٹی پر حملہ کیا، اس کے ہر علاقے کو تباہ کر دیا، چپا چپا کو ہم نے چھان مارا، اس کے باوجود انہی علاقوں سے وہ ہمارے قیدیوں کو لے کر کے باہر نکل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری آرمی ناکام تھی، ہماری ایجنسی ناکام تھی، ہماری جو خفیہ انٹیلیجنس سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ جن علاقوں کو ہم نے 20 مرتبہ خالی کرایا، کلیئرنس کرایا، انہی علاقوں سے وہ سرنگوں سے باہر نکل رہے ہیں، ہمارے شہریوں کو باہر نکال رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حماس کی جو طاقت ابھی تک برقرار ہے، 16 مہینے تک حملہ کرنے کا مطلب تھا حماس کو ختم کرنا، غزہ پٹی کو ختم کرنا، غزہ پٹی کے لوگوں کے دلوں سے فلسطین کی آزادی کے جذبے کو نکال دینا، ان کو غزہ پٹی چھوڑنے پر مجبور کر دینا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ہم ناکام ہوئے، حماس کی جیت ہوئی۔ اور یہ جو باتیں ہیں، اس طرح کا جو تبصرہ ہے اور دنیا بھر میں اس طرح کا تبصرہ کیا جا رہا ہے، وہ اسرائیل کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور اسی لیے اسرائیل نے دوبارہ کوشش کی جنگ کو شروع کرنے کی، حماس پر حملہ کرنے کی، غزہ پٹی پر حملہ کرنے کی، لیکن ایک مرتبہ پھر حماس کے سامنے اسرائیل کو جھکنا پڑا، اسرائیل کو حماس کا دباؤ ماننا پڑا۔ دوبارہ سے اسرائیل نے حماس کے لوگوں پر حملہ کرنا بند کیا، فلسطینیوں پر حملہ بند کیا، ان کو وطن واپس اب لوٹنے دیا جا رہا ہے، ان کو اپنے گھروں کو جانے دیا جا رہا ہے، اور اسرائیل نے 333 قیدیوں کو ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو حماس نے بھی 3 قیدیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر ٹرمپ نے جس طرح کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا تمام قیدیوں کو ایک ساتھ چھوڑنا ہوگا، اس ٹرمپ کو بھی حماس کے سامنے جھکنا پڑا ہے، اس ٹرمپ کو بھی ماننا پڑا ہے کہ ہم حماس سے سیدھے لوہا نہیں لے سکتے ہیں، اور حماس نے اپنی شرطوں کے ساتھ ہی کہا کہ ہم تمام قیدیوں کو ایک ساتھ ریلیز نہیں کریں گے، چاہے ٹرمپ بولے یا کوئی اور بولے، بلکہ ہم 3 قیدیوں کو ہی ریلیز کریں گے۔ اور جب اس طرح کا اسٹیٹمنٹ حماس کا سامنے آتا ہے تو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہونے لگی جس میں ایک فلسطینی بچے کی ویڈیو ہے جو کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کو بھی بہت زیادہ غرور تھا اپنی طاقت پر، دریا کو عبور کرنے پر، لیکن جب وہ دریا میں کودتا ہے، دریا میں جاتا ہے تو اس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، اور اسی دریا میں وہ فرعون ڈوب کر مر جاتا ہے۔ تو ٹرمپ جس کا اس طرح دعویٰ ہے حماس کو ختم کرنے کا، غزہ پٹی کو جہنم میں تبدیل کرنے کا، اس کا انجام بھی اسی فرعون جیسا ہوگا۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے غزہ پٹی کی، حماس اور اسرائیل کی۔ مزید اپڈیٹس ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ملت ٹائمز کے ساتھ آپ جڑے رہیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے۔